لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے کوئی مومن نہیں کہلاتا۔ ہماری پیدائش خود اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، ہم جو کھاتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، ہم جو پہنتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، جس سے دیکھتے ہیں، جس سے چلتے ہیں، جس سے کچھ اٹھاتے ہیں، جس سے کچھ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ، اس کے علاوہ طرح کی تعریف و توصیف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں کچھ بنایا، ہمیں کچھ حیثیت بخشی، ہمیں انسان جیسی حیثیت بخشی، انسان بنایا، ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی نعمت سے سرفراز کرتے ہوئے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور مسلمان بنایا، اور ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو وقتاً فوقتاً مبعوث کرتا رہا، اور ان کی تعلیمات کی یاد دہانی کرانے کے لیے بے شمار کتابوں کو بھی آسمان سے نازل کرتا رہا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغامات کو ہم تک پہنچایا، جن کی بدولت ہمیں رشد و ہدایت کی روشنی ملی، جن کی بدولت ہم نے اپنے مالک کو پہچانا، اپنے خالق کو پہچانا، اپنے معبود کو پہچانا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتیں تلاوت کی ہے، ایک سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 تھی، اور ایک سورۃ البقرہ کی آیت تھی۔ اس مناسبت سے آپ تمام لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میرا موضوع کیا ہے۔ پھر بھی یاد دہانی کے طور پر میں بتاتا چلوں کہ میرا موضوع ہے، جس کے متعلق میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ہماری تخلیق کا مقصد۔ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں زندگی دی؟ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین اسی مقصد کو بتاتے ہوئے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کی خشیت ہمارے دلوں کے اندر جاگ جائے، اللہ رب العالمین کو پہچان سکو کہ اللہ کون سی ذات ہے، ہم کیا ہیں، ہم اپنے وجود کو سمجھ سکیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ جب ہم اپنے خالق کو پہچان لیں گے، جب ہم اپنے مالک کو پہچان لیں گے، جب ہم اپنے معبود کو پہچان لیں گے، جب ہم اپنے الہ کو پہچان لیں گے، تو پھر ہماری عبادتیں بھی صحیح ہونے لگیں گی، ہمارے زندگی کا جو مقصد ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا، ہمیں جس لیے پیدا کیا گیا وہ بھی معلوم ہو جائے گا، اور وہ تمام طریقے جو ہم زندگی میں اپناتے پھریں گے، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے کہنے کے مطابق، اس کے قول کے مطابق، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق ہم ان تمام طریقوں کو کریں گے، اور ان تمام افعال کو دنیا میں پورا کریں گے۔ جب ہمارے اندر تقوی ہی نہیں ہوگا، جب ہمارے اندر اخلاص ہی نہیں ہوگا، جب ہمارے اندر حسن نیت ہی نہیں ہوگی، تو ہمارا سارا عمل بیکار ہے۔ گرچہ ہم کتنے سجدے کر لیں، گرچہ ہم کتنے بھی روزے رکھ لیں، گرچہ ہم کتنی بھی عبادتیں کر لیں، سب کی سب بیکار، اگر ہمارے ذہنوں کے اندر، اگر ہمارے دل کے اندر صحیح نیت نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کرتے ہیں اور اس کے اندر حسن نیت شامل ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر بھی ہمیں اجر عطا کرتا ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے اس رب العالمین کے نزدیک؟ کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس نے ہمیں کچھ حیثیت بخش دی ہے، ہمیں کچھ بنایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کون ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ ایک تو ہمیں مسلمان بنایا گیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر واضح انداز میں سورۃ الذاریات کے اندر ارشاد فرمایا،
وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. کہ اے نبی آپ نصیحت کیجئے، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے. کیوں؟ فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحتیں مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جس کے اندر خلوص الالہیت ہوتی ہے، جس کا ذہن و دماغ پاک ہوتا ہے، جس کے اندر برائیوں سے بچنے کا جذبہ ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، رضائی الہی جس کے اندر ہوتی ہے، وہ مومن کہلاتا ہے. جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جو اسلام کے ارکان کو پورا کرتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے. مومن وہ نہیں جو بس کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور شہادتین کا اقرار کر لیا، وہ مومن نہیں، وہ صرف دعوے کے مومن ہے. مومن اس وقت جب ہم اس کے تقاضوں کو بھی پورا کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے کوئی مومن نہیں کہلاتا. ہمیں شہادتین کے اقرار کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ تقیم الصلاۃ، تؤتی الزکاۃ، یہ ساری چیزیں ہیں. روزہ رکھنا پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑے گی، عبادتیں کرنی پڑے گی، تب جا کر کے کوئی مومن کہلائے گا. تو یہ نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، کفاروں کو نہیں. اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اور واضح انداز میں کہہ دیا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا گیا، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کی عبادت مقصود ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت اس دنیا میں مقصود ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے جب پیدا کیا ہے، جب ہمیں کوئی حیات بخشی ہے، اللہ رب العالمین نے کچھ 60 سالہ زندگی دی ہے، 75 سالہ زندگی دی ہے، 50 سالہ زندگی دی ہے، 40 سالہ زندگی دی ہے. جتنے سال کی ہمیں اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین صرف ہم سے عبادت مقصود ہے. اللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں کیوں اس نے پیدا کیا؟ الا لیعبدون، کہ ہم اللہ رب العالمین کو صرف خوش کریں، اس کی عبادت کریں، بس اور کچھ نہیں. اس کے آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے، وہ مجھے پلائے. کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی رزاق ہے. اللہ رب العالمین رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے. وہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، وہ ہمیں کچھ دیتا ہے تو ہم کھاتے پیتے ہیں، وہ ہمیں کچھ عطا کرتا ہے تو ہم زندگی گزارتے ہیں. تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم کس چیز پر فخر کرتے ہیں؟ کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں ہے. سب کچھ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے. جو ہم پہنتے ہیں وہ بھی اللہ کا، جو ہم دیکھتے ہیں آنکھ بھی اللہ کی، جو یہ دنیا کی رنگینیوں میں ہم کھوئے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی. جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، ہم اپنے جسم کے اندر ہی جھانک کر دیکھ لیں. اگر ہمارے پاس ہاتھ نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پیر نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کون کون سے خسارے اٹھا سکتے ہیں؟ آنکھ نہ ہو تو کن چیزوں سے ہم محروم ہو سکتے ہیں؟ زبان نہ ہو تو ہم بولنے جیسی قوت سے ہم محروم ہو سکتے ہیں اور ہم اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچا نہیں سکتے. یہ تمام طرح کی ہم اپنے جسم کے اندر ہی جھانک کر دیکھیں، کتنے سارے اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور نعمتیں ہمارے اندر ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، نہیں گن سکتے. لا تحصوها، اسے نہیں گن سکتے. کتنی نعمتوں کو گنو گے؟ ہم خود اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہیں. ہماری پیدائش خود اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. ہم جو کھاتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. ہم جو پہنتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. جس سے دیکھتے ہیں، جس سے چلتے ہیں، جس سے کچھ اٹھاتے ہیں، جس سے کچھ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں. تو جب سب کچھ اللہ کی ہے تو ہمیں کس چیز پر فخر ہے؟ ہم تھوڑا سا کچھ کما لیتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کی بدولت ہے. اللہ رب العالمین نے اتنی ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم کوئی چیز کما کر کے رکھ سکیں، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے خود کمایا، اپنے بدولت کمایا. کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ خود سے کما سکے؟ اگر اللہ رب العالمین طاقت اسے نہ دے تو کون ہے جو خود اپنے بلبوتے پر کما سکے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. سورۃ الرحمن کے اندر کہا کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت،
اگر تم اللہ رب العالمین کے حدود سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم چاہتے ہو، تم طاقت رکھتے ہو کہ زمین و آسمان کے دائرے سے نکل جاؤ، تو نکل کے بتا دو، نکل کے بتا دو، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے، نہیں بھاگ سکتے. جب تک اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم تک نہیں ہیں، جب تک اللہ رب العالمین کی رحمت ہم پر نہیں ہے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. ہمیں فخر کرنے کا، ہمیں کبر کرنے کا، ہمیں غرور کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم کس چیز پر تکبر کرتے ہیں کہ یہ میرا ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے. ہم خود اپنے آپ کے نہیں ہیں، اللہ کے دیے ہوئے. تو کس بنیاد پر ہم فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں؟ اصل میں ہم نے اپنی تخلیق کے مقصد کو بھلا دیا، اس لیے یہ مصیبت ہم پر آتی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہاری پیدائش، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تمہاری پیدائش بے مقصد، بیکار اور یوں ہی کر دی گئی ہے، اور وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم لوگ یہ بھی گمان کر رہے ہو کہ تم لوگ ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، یعنی تم لوگ ہماری طرف نہ لوٹائے جاؤ گے، یہ گمان کر رہے ہو. اصل بات تو یہی ہے کہ ہم نے یہی گمان کر رکھا ہے. اگر ہمارے اندر ایمان کا جذبہ ہوتا، ہم اگر اس چیز کو جانتے، ہم اگر اس چیز کا احساس رکھتے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس دوبارہ جانا ہے، تو پھر ہم یہ غلطی نہیں کر بیٹھتے. تکبر جیسی بیماری ہمارے اندر نہیں آتی، حسد، کپٹ، کینہ، جلن، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں آتی، طرح طرح کی جو برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں وہ نہیں آتی. یہ ساری چیزوں کی جڑ کیا ہے؟ ہم نے بعث بعد الموت کو بھلا دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں حساب و کتاب نہیں دینا ہے. ہم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے سال ہم جی لیں گے، 60 سال، 70 سال، 50 سال، 40 سال، 100 سال، یہی بس ہماری زندگی ہے، اسی کے اندر کھیل کود کر کے ہم یوں ہی گزار دیں، بس ہو گیا. اس کے بعد تو ہم مر کر کے مٹی میں خاک ہو جائیں گے بالکل، اور ہم دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین دوبارہ ہمیں اٹھائے گا اور اس کے بعد ہمارا حساب و کتاب لے گا. جس نے اچھے کام کیے ہیں اسے اچھا بدلہ دے گا، اور جس نے غلط کام کیا ہے، جس نے برے کام زیادہ کیے ہیں، اسے جہنم کی سزا دی جائے گی. تو یہ جو ہمارے عقل کا اور ہمارے جہالت کی جو یہ نشانی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، اس چیز کو نکالنے کی ضرورت ہے. یہ کیسے ختم ہوگی؟ علم حاصل کر کے. جب تک ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا علم حاصل نہیں کرتے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن اور حدیث کو نہیں سیکھتے ہیں، تب تک یہ چیز نہیں جان سکتے کہ ہماری زندگی کیا ہے، ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہم نہیں جان سکتے. ہم زندگی میں اپنی تخلیق کا مقصد کیا بناتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں فلاں بنوں گا. بہت ساری ڈگریاں ہیں. یہ ساری ڈگریاں ہمیں کوئی کام نہیں دینے والی. قیامت کے دن وہی ڈگری کام آئے گی جو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارا ہے، اسی کی ڈگری کام آئے گی. جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، جس نے حدیث کا علم حاصل کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی، سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی گزارا، اس کی یہ ڈگری اللہ رب العالمین کے یہاں کام آئے گی. بقیہ کچھ کام نہیں آنے والا. بڑے سے بڑے ڈاکٹر بن جائیں، بڑے سے بڑے پروفیسر بن جائیں، بڑے سے بڑے انجینئر بن جائیں، قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں سزا دی جائے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ذہن کا جو فطور ہے، ہماری جو کم عقلی ہے، ہماری جو جہالت ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے. بہرحال ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت، صرف اور صرف عبادت، اللہ رب العالمین کی عبادت، سنت نبوی کے مطابق. عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے کیا؟
عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر تمام ظاہری و باطنی اقوال و افعال شامل ہیں۔ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کے اندر حسن نیت شامل ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین اجر دینے والا ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ صرف نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی صرف نماز روزہ پڑھ لو، یہ صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ایمان کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا، اس کے نبیوں پر ایمان رکھنا، اس کے کتابوں پر ایمان رکھنا، یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ پھر اس کے آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ کتنی چیزیں بتائی؟ زکوٰۃ دینا ہے۔ ہمارے پاس مال ہے، ہم اپنے غربا مساکین پر خرچ کریں، خیش و اقارب پر خرچ کریں۔ جو ذوی القربا ہیں یعنی جو ہمارے خیش و اقارب ہیں، وہ اگر غریب ہیں تو ان کو ہم ہدیہ دیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ دیں، ان کو ہم زکوٰۃ دیں، ان کے اوپر صدقہ کرتے رہیں، ان کو ہم اپنے مال سے کچھ نہ کچھ دیتے رہیں۔ اسی طرح مسافروں کو کھلانا پلانا ہے، اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنا ہے، یہ تمام چیزیں زکوٰۃ کے اندر آتی ہیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کا، یتیموں کا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، انہیں بھی کھلانا پلانا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہم یتیموں کا سب سے زیادہ حق مارتے ہیں، سب سے زیادہ۔ کسی کے پاس اگر یتیم ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، جیسے کسی شخص کے بھائی کا بیٹا ہے اگر، اور اس کا بھائی اور اس کی بھابھی دونوں انتقال کر چکے ہیں، وہ بچہ یتیم ہے، اس کی کفالت اس کے ذمے ہے، اور وہ بچہ اگر کسی چیز کا وارث ہے تو کیا کرتے معلوم؟ اس بچے کا چچا سارے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ مال آپ نے دنیا میں ہڑپ کیا ہے، قیامت کے دن اس کا بدلہ آپ کو دینا پڑے گا، اس کی سزا ملے گی آپ کو۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، مانگنے والوں کو بھی دینا ہے، نہ مانگنے والوں کو بھی دینا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، عہد و پیمان کی بھی پاسداری کرنی ہے، وفاداری کرنی ہے۔ جب کسی سے امانت لو، جب کسی سے عہد و پیمان کرو تو اس میں خیانت نہیں کرنی ہے، عہد و پیمان کو توڑنا نہیں ہے۔ کسی سے کوئی وعدہ کرو، کوئی دعویٰ کرو تو اس کو توڑنا نہیں ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی سے دعویٰ کر لیے، کسی سے وعدہ کر لیے کہ فلاں چیز آپ کا فلاں کام کر دوں گا، اور دوسرے دن پتہ چلتا ہے وہ بندہ تو سب گڑبڑ سڑبڑ، کچھ نہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کی جائے، وفاداری کی جائے۔ اگر عہد کیا ہے تو اس کو پورا کیا جائے۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ جب بھی ان کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرنے والے ہو۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ متقی کی پہچان یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتا دی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے شروع میں بھی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون، وہ سب جو ہے وہ 2-4 آیتیں ہیں وہاں پر بھی جو کامیاب شخص ہے، جو متقی شخص ہے، اس کے بھی وصف اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف عبادت۔ اور عبادت کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں۔ اگر ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر حسن نیت شامل ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں اس پر اجر دے گا۔ لیکن اگر کوئی برائی کا عمل کر رہے ہیں تو اس پر گناہ بھی ملے گا۔ حسن نیت کا مطلب یہ ہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں حسن نیت ہو،
کوئی بھی کام سے مراد یہ نہیں کہ گناہ کا کام کر رہے ہیں اس کے اندر بھی حسن نیت ہو. کسی کو گالی دینا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس پہ بھی اجر دے گا, ہو ہی نہیں سکتا. کسی کو ستا رہے ہیں, کسی کو مار رہے ہیں, اس پہ بھی اجر نہیں ہو سکتا. کسی کو تکلیف دینے پر اجر نہیں ہو سکتا, اس میں حسن نیت نہیں چلے گی. حسن نیت مباح کاموں میں چلے گا, جس کی اجازت اسلام نے دی ہے, جس کی اجازت شریعت نے دی ہے کہ اس کو کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے, یعنی کرو نہ کرو آپ کے اوپر ہے, اختیار ہے جس کے اندر, تو ان چیزوں کے اندر حسن نیت چلے گا, برائی کے کاموں میں نہیں. ہم کسی کو پتھر مار رہے ہیں, کسی کو گالی دے رہے ہیں, کسی کو ستا رہے ہیں, کسی کا حق مار رہے ہیں, کسی کا حق کھا رہے ہیں, اور اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم کو اجر دے گا, ہو ہی نہیں سکتا. اس پہ آپ کو سزا ملے گی. اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں, ہمیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور وہ لوگ جب زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر اور دنیا کی تمام چیزوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, تو بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں. یہاں پر اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. ہر کسی چیز کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کیا کہہ اٹھتے ہیں وہ, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا, تو نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا, یوں ہی پیدا نہیں کیا, بلکہ ہر چیز کے اندر کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے. ہر چیز کی تخلیق کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. پھر اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار, تیری ذات پاک ہے, تو ہمیں جہنم کے آگ سے محفوظ رکھ, جہنم کے آگ سے بچا. یہاں پر اس چیز کی دلیل ہے کہ کوئی بھی چیز جو دنیا میں پیدا کی گئی ہے وہ بیکار نہیں ہے. ہم خود کو سمجھ لیں کہ ہم بھی بیکار, اس کا مطلب ہم بھی بیکار پیدا نہیں کیے گئے. ہماری تخلیق کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے, صرف اللہ رب العالمین کی عبادت. دنیا کے اندر رضائے الہی اور آخرت کے اندر دیدار الہی. یہ کب حاصل ہوگا, جب ہم اللہ رب العالمین کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے, تب جا کر کے یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی کہ دنیا میں ہم اللہ رب العالمین کو خوش کر سکیں گے, اور آخرت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار جیسی نعمت ہمیں نصیب ہوگی. یہ جو عبادتیں ہیں لیس البر ان تولوا, وہاں پر جو میں نے بتایا کہ کون سی عبادتیں ہیں اور کون سی عبادت نہیں ہے, یعنی صرف روزہ نماز کو صرف عبادت سمجھ لینا وہ عبادت نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تو عبادت ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں. غریبوں مسکینوں کا خیال رکھا جائے, یتیموں کا خیال رکھا جائے, یہ ساری چیزیں عبادت ہے. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. رضائے الہی, اللہ رب العالمین کی خوشنودی, یعنی اللہ رب العالمین ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ رب العالمین سے خوش ہوئے, یہ رضائے الہی جو ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم, سب سے بڑی کامیابی. اس سے اچھا ہمیں کیا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نیکی دینے کے لیے تیار ہے, لیکن ہم لینے کو تیار نہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے بس, ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ گمان غلط ہے. جنت میں جانے کے لیے کچھ کام بھی کرنا پڑتا ہے. آپ کو گلاب چاہیے تو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی. آپ کو کھانا ہے, آپ کے سامنے اگر کھانا رکھ بھی دیا جائے خود بخود آپ کے پیٹ میں نہیں جا سکتا. وہ آپ کو اٹھانا پڑے گا, منہ میں ڈالنا پڑے گا, پھر اس کے بعد اس چیز کو چبانا پڑے گا, تب جا کر کے وہ آپ کے پیٹ میں جائے گی. نگلنا پڑے گا تب جا کر کے وہ پیٹ میں جائے گی. اتنے سارے پروسیس ہے, اتنے سارے کام ہیں, اس کے بعد کچھ ہوتا ہے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں, بیٹھے بٹھائی یوں ہی بس اللہ نے پیدا کر دیا, ہم یہی دنیا میں کھاتے پیتے رہیں, عیش کرتے رہیں, عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہیں, کسی کا حق مارتے رہیں اور کسی کو بھی کوئی حق نہ دیں, اور یوں ہی اللہ رب العالمین ہم کو جنت دے دے گا. غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی ہے.
گناہوں سے بچنا ضروری ہے، عبادات کرنا ضروری ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ضروری ہے۔ جب تک اللہ رب العالمین خوش نہیں ہوگا ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا بھی حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من مفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ما لیس عندہ درہم و دینار، کہا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے، وہ فقیر ہے، وہ مفلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو دنیاوی مفلس ہے، قیامت کے دن مفلس وہ ہے جو بہت ساری عبادتیں تو کیا لیکن کسی کو مارا بھی تھا، کسی کو ستایا بھی تھا، کسی کا حق بھی مارا تھا، کسی کو گالی بھی دی تھی، کسی کو پریشان بھی کیا تھا، کسی کا دل بھی دکھایا تھا، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن آئیں گے اور شکایت کریں گے کہ اللہ اس بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دے گا، یہاں تک کہ اس سے بدلہ لینے والوں کی قطار ختم نہیں ہوگی اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد جتنے لوگ بچیں گے اس سب کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو حقوق اللہ کے ساتھ یعنی عبادات کے ساتھ معاملات بھی بہتر ہونا چاہیے۔ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی بہتر بنانا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ تال میل بھی اچھا ہونا چاہیے، کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے ہماری وجہ سے، کسی کو ہمارے ذات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو وہ اللہ رب العالمین کے ہمارا حساب لے گا۔ ہم نے دنیا میں جو بھی غلطی کی ہے، حقوق العباد میں جو بھی ہم سے کمی رہ گئی ہے، جب تک ہم ان سے معافی تلافی کر نہیں لیتے اور وہ ہمیں معاف نہیں کر دیتے تب تک اللہ رب العالمین بھی اس چیز کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین حقوق العباد کو، حقوق اللہ کو معاف کر سکتا ہے، وہ اپنے حقوق میں سے بہت سارے حقوق کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے عبادات میں کچھ کمی رکھی ہے، عبادات میں ہمارے کچھ کمی ہے، کچھ نقص ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو پورا کر سکتا ہے، اس کو معاف کر سکتا ہے معافی تلافی سے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں کچھ کمی ہے، ہم نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا بھی حساب ہوگا۔ جب تک وہ بندہ ہمیں بخش نہیں دیتا تب تک اللہ رب العالمین بھی نہیں بخشے گا۔ تو ہماری تخلیق کا مقصد چھوٹا سا نہیں ہے، تخلیق کا مقصد رضائے الہی یعنی عبادت ہے، اور عبادت اس وقت قابل قبول ہوگی، اس وقت مکمل ہوگی جب ہم تمام شرائط کو مانیں گے، جب ہم عبادت کے تقاضے کو پورا کریں گے، جب ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طریقے سے پورا کریں گے، تب جا کر کے ہماری عبادت قابل قبول ہوگی اور صحیح ہوگی، اور اللہ رب العالمین کو ہم خوش کر سکیں گے، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اس کے بدولت ہمیں قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، خالی ہو جا، تو میری عبادت کے لیے فرصت کے اوقات نکال، تو میری عبادت کے لیے آ۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، تیرے لیے محتاجگی کے راستے کو بند کر دوں گا، اور اگر تو میری عبادت کے لیے نہیں آتا، وقت نہیں نکالتا، تو پھر میں تیری محتاجگی کو بند نہیں کروں گا بلکہ تیرے دونوں ہاتھوں کو کام میں لگا دوں گا، مصروف کر دوں گا، جس سے تو کبھی مجھے یاد ہی نہیں کر پائے گا، اور جب تو یاد نہیں کر پائے گا تو اللہ رب العالمین تجھے پھر سزا دے گا۔ ہم بولتے ہیں دنیا کے اندر ہم تھوڑا بہت اگر کام کرتے نماز کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے وقت ہے، جو ہی فالتو کام کرنے کے لیے وقت ہے، ساری چیز کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے۔ ہمارے پاس ساری دنیا کے سارے دوسری کاموں کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ پہلے تم میری عبادت کرو، میں تمہاری محتاجگی کو دور کروں گا۔ یہ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم لعلکم تفلحون۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر کہہ رہا ہے کہ پہلے تم میری عبادت کرو،
جیسی اذان سنو دوڑ کر اللہ رب العالمین کی مسجد کی طرف دوڑ پڑو, اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دوڑ پڑو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ پڑو. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. کیا کہا؟ جب تم نماز پوری کر لو, جب تم عبادت کر لو, اس کے بعد پھیل جاؤ دنیا میں, اللہ رب العالمین کے رزقوں کو تلاش کرو, اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرو. لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے میری عبادت کرو اور بعد میں اللہ رب العالمین کے رزق کو تلاش کرو, تو اللہ رب العالمین تمہیں بہت سارا رزق دے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو غلط ہے, ہم صحیح ہے. کہیں نہ کہیں یہی جملہ ہوتا ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ اے اللہ تو غلط ہے, ہم صحیح ہے. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پہلے رزق تلاش کیا جائے, پہلے کام کیا جائے, کمایا جائے, مال و دولت کمایا جائے, اس کے بعد نماز کے لیے تو کبھی وقت مل جائے گا. وہ بوڑھے لوگوں کے لیے نماز ہوتی ہے, ابھی ہمارے لیے تھوڑی ہے. نوجوان کا جو یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ نماز اور عبادتیں صرف بوڑھے لوگوں کے لیے ہے, یہ بہت غلط ہے. اس نوجوانی کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر لینی چاہیے. یہ جوانی دوبارہ نہیں آنے والی ہے. بڑھاپے میں اس طریقے سے آپ عبادت نہیں کر سکیں گے جس طرح سے آپ جس طریقے سے جوانی میں کر پائیں گے. اس لیے ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے, ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اللہ کی عبادت, گرچہ ہمارا کام چھوٹ جائے چلے گا, اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے, وہ ہمیں دے گا کہیں نہ کہیں سے. ہم اس وقت تک نہیں مر سکتے جب تک اللہ رب العالمین ہمارے پورے رزق کو مکمل نہ کرتے. ہم پورے ہمارے لیے جتنا رزق اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے, جب تک ہم اس رزق کو پا نہیں لیں گے تب تک ہم دنیا سے جانے والے نہیں ہیں. تو جب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رزق مہیا کر دیا ہے, لکھ دیا ہے, تو پھر ہم رزق کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی عبادت پہلے کی جائے, رزق تو خود بخود ہمارے پاس آئے گا. رزق کے قابل بنو, رزق کے قابل اس وقت بنیں گے جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں, اس کے بعد رزق ہمارے پاس خود بخود چل کر آئے گا, ہمیں خود بخود کامیابی ملے گی. لیکن ہم پہلے کامیابی چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ بہت بڑی ہماری بھول ہے, ہماری کم عقلی ہے, ہماری غلط فہمی ہے. ہم اپنے آپ کو بھی دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کو بھی دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کر نہیں سکتے, کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اس کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے وجود کو سمجھیں, اپنے مقصد کو, ہمیں جس لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو سمجھیں اور اس پر کھرا اترنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہماری تخلیق کا ایک مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے, یعنی دین اسلام کو بلند کرنا, اللہ رب العالمین کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلمت اللہ ہی العلیٰ, اللہ رب العالمین کا جو کلمہ ہے, اللہ رب العالمین کا جو دین ہے وہ سب سے بلند ہے. اللہ رب العالمین کی معرفت دوسروں تک پہنچائی جائے, اللہ رب العالمین کے بارے میں دوسروں کو بتایا جائے کہ اللہ رب العالمین جیسی ذات کیا ہے. اسی طرح ہماری تخلیق کا ایک دوسرا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک ہم خیر امت کے لقب کے مستحق نہیں ہوں گے. اسی لیے تو ہم کو خیر امت کا لقب دیا گیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ خیر امت کا لقب تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ تم امر بالمعروف یعنی نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود نیک کام کرتے ہی نہیں اور برائی سے خود رکتے ہی نہیں, یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نیک کام کرتے ہو اور ساتھ میں لوگوں کو نیک کام کرنے کا بھی حکم دیتے ہو, خود پہلے برائی سے بچتے ہو, پھر لوگوں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرتے ہو, لوگوں کو برائی سے بچاتے ہو. کیونکہ سورۃ الصف کے اندر ہے, اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ بات مت کہو جو تم لوگ, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, تم لوگ وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم لوگ کرتے ہی نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالیں, سب سے پہلے
سب سے پہلے خود نیک کام کریں، اس کے بعد دوسروں کو نیک کام کی تلقین کریں۔ سب سے پہلے خود کو برائی سے بچائیں، اس کے بعد دوسروں کو برائی سے بچانے کی کوشش کریں، تو ہمارے باتوں میں بھی تاثیر ہوگی۔ جب ہم وہ کام خود کریں گے اور اس چیز کی کسی کو تلقین کریں گے تو پھر ہمارے باتوں کے اندر تاثیر ہوگی اور اس کے دل کے اندر یہ چیز اثر کرے گی کہ ہاں فلاں بندہ خود کرتا ہے پھر مجھے کہتا ہے۔ نہیں تو اگر ہم نہیں کر دیں گے، اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے اور کسی دوسرے کو کہتے ہیں کہ کرنے کے لیے، تو وہ کہے گا کہ خود تو کرتے نہیں ہو، مجھے کرو کرنے کے لیے، پہلے خود تو کرو۔ وہ ڈائریکٹ کہہ دے گا ہمیں سامنے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وجود کو سمجھیں، ہمیں جس لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو جانیں، اور کیا کیا تقاضے ہم سے ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو جا کر کے ہماری زندگی کامیاب و کامران ہو پائے گی۔ اگر ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھ لیے تو اللہ رب العالمین کی عبادت بھی بہتر ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ کلام یہی ہے کہ ہماری زندگی، ہماری اس تخلیق کا، ہماری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، صرف اور صرف رضائے الہی ہے، خشیت الہی ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھ کر ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔